السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کی زندگی کی اصل حقیقت و ہماری غفلت پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ قبر میں کون کون سی نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، قبر میں اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت۔ نمبر 2، جہنم سے بچنے کی خوشخبری۔ نمبر 3، جنت کی بشارت اور جنت میں اپنی نعمتوں بھری آرام گاہ کا دلکش نظارہ۔ نمبر 4، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ۔ نمبر 5، جنت کے بستر اور جنت کے لباس۔ نمبر 6، قبر کو 70 ہاتھ کھلا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 7، قبر میں 14ویں کے چاند جیسی روشنی کے ساتھ سرسبز باغ کا منظر۔ نمبر 8، قبر کی تنہائی دور کرنے کے لیے نیک اعمال کی خوبصورت انسانی شکل میں رفاقت۔ نمبر 9، قیامت کے روز ایمان پر اٹھنے کی بشارت۔ اور نمبر 10، سکون اور آرام کی نیند قیامت تک۔ تو یہ 10 نعمتیں ہیں ایسی جو مومن آدمی کو قبر میں اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں۔ مومن آدمی اپنی قبر میں بغیر کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے اٹھ کر بٹھایا جاتا ہے۔ سوال و جواب میں کامیاب ہونے کے بعد مومن آدمی کو جہنم دکھائی جاتی ہے اور اسے بچنے کی بشارت دی جاتی ہے۔ جنت کی طرف سوراخ کر کے مومن آدمی کو جنت کی نعمتوں کا نظارہ کرایا جاتا ہے اور اسے اس کا محل بھی دکھایا جاتا ہے۔ مومن کو قیامت کے روز حالت ایمان پر اٹھنے کی بشارت بھی دی جاتی ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، ایک یہودی عورت میرے گھر کھانا مانگنے آئی اور کہنے لگی، اللہ تجھے فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ دے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے اسے روک لیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کہتی ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ کہتی ہے اللہ تجھے فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے اور فتنہ دجال اور فتنہ قبر سے پناہ مانگنے لگے اور پھر فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو، لیکن میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی خبر دیتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں دی۔ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ جہاں تک فتنہ قبر کا تعلق ہے، تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے اور قبروں میں سوال کیے جاؤ گے۔ اگر نیک آدمی ہو تو اسے اپنی قبر میں بغیر کسی گھبراہٹ اور پریشانی کے بٹھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے، تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ نیک آدمی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، جو صاحب تمہارے درمیان آئے تھے وہ کون تھے؟ نیک آدمی کہتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے اس کی تصدیق کی۔ چنانچہ جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور مومن آدمی مشاہدہ کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اس قدر شدید ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تباہ کر رہا ہے۔ فرشتے اسے بتاتے ہیں، دیکھ یہ ہے وہ آگ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف اس کے لیے ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور مومن آدمی جنت کی رونقیں اور بہاریں دیکھتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے، جنت میں ہے تمہاری قیام گاہ۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، تو نے ایمان پر زندگی گزاری، ایمان پر مرا اور قیامت کے روز انشاءاللہ ایمان پر ہی اٹھے گا۔ اب دیکھیں اس حدیث سے کیا کچھ ثابت ہوتا ہے کہ جو انسان بھی قبر میں ان 3 سوالوں کا جواب دے دیتا ہے تو وہ فار ایور کے لیے جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور پھر اسے قبر کے اندر ہی جنت میں اس کا محل اور مقام دکھایا جاتا ہے۔ مومن آدمی کو جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس گھر سے بچا لیا ہے، یعنی جہنم والے گھر سے۔ پھر جنت میں اسے اس کا گھر دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یہ گھر عطا فرمائے گا۔ مومن آدمی اپنے نیک اعمال کی خبر اپنے اہل عیال کو دینا چاہتا ہے، لیکن اسے اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ اگر اللہ اسے ہدایت دے تو وہ کہتا ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ پھر فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، اس آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مومن آدمی جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
اس کے بعد اس سے کوئی اور بات نہیں پوچھی جاتی۔ پھر اسے جہنم میں ایک گھر دکھایا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے تھا لیکن اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا ہے اور اس کے بدلے تجھے جنت میں ایک گھر عطا فرمایا ہے، جسے مومن آدمی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر والوں کو خوشخبری دے دوں کہ اللہ نے مجھے جنت میں گھر عطا فرمایا ہے، لیکن اسے کہا جاتا ہے ابھی یہیں ٹھہرو۔ اب اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو قبر میں آتا ہے وہ ایک بھی آ سکتا ہے اور دو بھی آ سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ہر آدمی کے دو مقام ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مرنے کے بعد جہنم میں چلا جاتا ہے تو اہل جنت اس کی جگہ کے وارث بن جاتے ہیں۔ نمازی آدمی پر قبر میں معمولی سا خوف یا گھبراہٹ بھی طاری نہیں ہوتی۔ مومن آدمی کو سوال و جواب میں کامیابی کے بعد جنت کی دیگر نعمتوں کے علاوہ اسے اس کی رہائش گاہ کا نظارہ بھی کروایا جاتا ہے۔ بعض اہل ایمان کی قبریں 70 ہاتھ یعنی 35 میٹر فراخ کر دی جاتی ہیں۔ اہل ایمان کی قبریں روشن کر دی جاتی ہیں۔ اہل ایمان کو ساری نعمتیں و بشارتیں دینے کے بعد آرام و سکون کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ بعض اہل ایمان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پہ چہچہاتی پھرتی ہیں۔ یہ طبرانی، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو اس کے گھر والے واپس جب لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے قبر میں کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتی ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے ہاں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور تم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے ذرا بیٹھو، مجھے نماز عصر ادا کرنے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بے شک تو دنیا میں نماز پڑھتا رہا ہے، ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو۔ وہ شخص جو پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے تھے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور کیا گواہی دیتے تھے؟ مومن آدمی کہتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تو زندہ رہا، اسی پہ مرا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھے گا۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کے شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 105 فٹ یا 35 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے یعنی اسے سلا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنایا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پہ اڑتی پھرتی ہے۔ قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ کے اس ارشاد کی تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیب کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کے تینوں سوالوں کا جواب تیار کرنا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ان سوالوں کا دنیا میں جواب تیار کر لیں گے تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ مومن آدمی کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مومنین میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔